حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کے لیے، ایک وہ شخص جو عالم ہے اور ایک وہ شخص جو غیر عالم ہے، عام آدمی ہے۔ تو عالم کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، عالم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، اس کو بولنا ضروری ہے، یعنی بتانا ضروری ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں فرمایا جاہل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، یعنی وہ بھی بولے مطلب پوچھے۔ جاہل اگر خاموش ہو کر کے اپنی زندگی گزار دے گا، یعنی پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، تو وہ جاہل تھا، جاہل ہے اور جاہل رہے گا اور جاہل بن کر کے ہی مر جائے گا۔ اور عالم اگر خاموش رہے گا، وہ نہیں بولے گا، تو جو علم اس کے پاس ہے اس کا تبادلہ نہیں ہوگا، وہ آگے لوگوں تک پہنچے گا نہیں۔ اس لیے دونوں کی ڈیوٹی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا دی ہے، اور وہ دونوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ بولیں۔ عالم بولے یعنی بول کر کے علم کا پرچار کرے، اس کا اظہار کرے، اور جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، وہ سوال کرے، وہ پوچھے، وہ جاننے کی کوشش کرے۔ جب وہ پوچھے گا تو جس کے پاس علم ہوگا وہ جواب دے گا۔ اگر وہ خاموش رہے گا تو کسی کو کیا معلوم کہ کس کو کیا معلوم ہے اور کس کو کیا نہیں معلوم۔ میں وہی پرانے موضوع کی طرف یعنی تقلید کی طرف آنے کے لیے میں نے اس آیت پاک کو تلاوت کیا ہے۔ حکم قرآنی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک عام حکم پوری امت کے لیے ارشاد فرما دیا، اور جب سے یہ آیت پاک نازل ہوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک اس آیت پاک پر سب نے عمل کیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیا کرو جنہیں معلوم ہے۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو عالموں سے پوچھیں۔ یہ اس پر تمام نے کیسے عمل کیا؟ صحابہ نے اس طور پر عمل کیا کہ انہیں جو کچھ نہیں معلوم تھا انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیونکہ حضور ان کے درمیان موجود تھے۔ پھر جو جونیئر صحابہ کرام یعنی جنہوں نے آخر میں یا بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے موقع ملا تو انہوں نے بھی حضور سے پوچھا، اور اگر انہیں حضور سے پوچھنے کا موقع نہ ملا تو خلفائے راشدین سے پوچھا، سینئر صحابہ کرام سے پوچھا، تابعین نے صحابہ سے پوچھا، تبع تابعین نے تابعین سے پوچھا، اور یہ سلسلہ شروع سے لے کر کے آخر تک آج تک جاری تھا۔ اور یہی جو طریقہ ہے اسے ہم تقلید کہتے ہیں، یعنی ہم پوچھتے ہیں اور ہم نے پوچھا ہوا ہے اور اپنی زندگی پوچھ کر کے گزار رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، شافعی امام شافعی سے پوچھ کر کے گزار رہے ہیں، مالکی امام مالک سے، اور حنبلی حضرت امام احمد ابن حنبل سے۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ کا ہے۔ چار فتحیں جو رائج ہیں یہ قرآن مجید کے اسی حکم کی پیروی میں ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، اور ہمارے لیے سب سے بہترین علم والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، شافعیوں کے لیے حضرت امام شافعی، مالکیوں کے لیے سب سے بہترین علم والے حضرت امام مالک، اور حنبلیوں کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل سب سے بہترین عالم اور سب سے بہترین علم والوں میں سب سے بہترین علم والے ہیں۔ تو پوچھ کر کے سب عمل کر رہے ہیں، اور اس آیت پاک کی روشنی میں عمل ہو رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام سے لے کر کے اب تک یہ عمل جاری ہے۔ لیکن جو مجتہدین کا زمانہ تھا، جن زمانوں میں یہ حضرات موجود تھے اس دنیا میں ظاہری طور پر، ظاہری حیات میں اور ظاہری زندگی میں، تو یہ سنہرا دور تھا دوسری صدی کی جو شروعات ہے، دوسری صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، دوسری صدی کے اوائل سے چوتھی صدی کے نصف تک، چوتھی صدی جب تک آدھی چوتھی صدی ہجری جو گزری ہے، تو یہ مجتہدین کا سنہرا دور تھا۔ تو دوسری صدی کے اوائل سے چوتھی صدی کے نصف تک کا جو دور ہے یہ اجتہاد کا سنہرا دور ہے۔ ائمہ مجتہدین ایک سے بڑھ کر کے ایک مجتہد ہے۔ یہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ پوچھنا ہے، تو زمانہ پوچھتا رہا اور یہ بتاتے رہے یہ حضرات۔ یہ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں یہ مجتہدین جہاں جہاں موجود تھے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ افق اجتہاد پر یہ جو ستارے چمک رہے تھے، آسمان اجتہاد پر، اس میں
13 مجتہدین خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے بلاد اسلام میں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، مکے والے ان سے پوچھتے تھے، اہل مکہ کن کے اجتہاد پر عمل کرتے تھے؟ حضرت سفیان بن عیینہ کے اجتہاد پر۔ مدینہ منورہ کے لوگ حضرت امام مالک، جو مالکی فقہ آج تک بچی ہوئی ہے، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے بصرہ کے لوگ، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے تو بصرہ والے ان کی جانب رجوع کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور حضرت سفیان ثوری، یہ چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے تو کوفہ والے ان کی جانب رجوع کرتے تھے۔ امام اوزاعی یہ ملک شام میں تھے، امام شافعی اور لیث بن سعد یہ مصر میں تھے، اسحاق بن راہویہ یہ نیشاپور میں، اور امام ابو ثور اور امام محمد، امام داؤد ظاہری، امام ابن جریر طبری، یہ تمام حضرات جو ہیں یہ بغداد میں۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ بڑا سنہرا دور تھا، یعنی علم کا دور تھا، اجتہاد کا دور تھا، مجتہدین کا دور تھا، تو یہ تمام حضرات جن جن علاقوں میں موجود تھے اپنی ظاہری حیات میں، ظاہری زندگی میں، تو جو خلق خدا تھی، جو امت مصطفیٰ تھی، وہ ان کی جانب رجوع کرتی تھی، اپنے مسائل کو ان کے سامنے لوگ پیش کرتے تھے، اور یہ حضرات جو ہے اپنے اجتہاد کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، جتنے نام میں نے گنائے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا واپس اپنی طرف بلا لیا تو 13 نام میں نے گنائے ہیں، 13 یہ مجتہدین تھے، لیکن ان میں سے جیسے جیسے یکے بعد دیگرے جس کی موت آتی گئی، وصال ہوتا گیا، انتقال ہوتا گیا، مجتہدین دنیا سے رخصت ہوتے گئے، تو پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ گزرتے گئے ان کی فقہ اور ان کا جو اجتہاد تھا وہ چونکہ تفصیل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکا، مدون نہیں ہو سکا، مرتب نہیں ہو سکا، اس لیے یہ حضرات گئے تو ان کا اجتہاد اور ان کی فقہ بھی چلی گئی۔ بعض اقوال کتابوں میں کہیں کہیں ان اماموں سے ملتے ہیں، پوری فقہ جو ہے وہ مدون اور مرتب نہیں ہو سکی، وہ صرف 4 اماموں کی ہو سکی جن کے نام ہم سب جانتے ہیں اور جن کے پیروکار آج بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ باقی صرف 4 تھے نہیں، 4 بچ گئے تھے اور بھی، لیکن ان کی فقہ باقی نہیں رہ سکی، چونکہ یہ حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی فقہ جو ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں لائی جا سکی، نوٹ نہیں کی جا سکی، اس لیے ان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فقہ بھی دنیا سے ہم سے رخصت ہو گئی۔ اب ایک حدیث پاک دیکھیں، خود سے اجتہاد کرنے کا نقصان یا کسی ایسے شخص سے پوچھنے کا نقصان کہ جس کے پاس کامل علم نہ ہو۔ اگر ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اس حدیث پاک سے دیکھیں۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، کتاب الطہارہ، باب فی المجروح یمم، جو زخمی ہو جائے اور زخم بڑا شدید ہو تو بجائے اس پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے یا وضو کرنے کے، وہ تیمم کرے، اس کا بیان ہے۔ 336 نمبر یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، خرجنا فی سفر، ہم ایک سفر میں نکلے، فاصاب رجلا منا حجرا فشجه فی راسه، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ ان کو کیا ہوا کہ ان کے سر میں بہت زیادہ چوٹ لگی اور ان کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ سفر کا حال بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا، ثم احتلم، انہیں دوران سفر ہی احتلام ہوا، یعنی غسل ان پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، فسأل اصحابہ، ان کے ساتھ جو اور ساتھی تھے سفر میں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ هل تجدون لی رخصتا فی التیمم، یہ بتاؤ کیا مجھے اس حالت میں، پورا سر پھٹ گیا ہے اور ایسی صورت میں پانی تو موجود ہے لیکن اگر میں پانی کا استعمال کروں تو یہ تو نقصان پہنچائے گا، جان تک جا سکتی ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا میرے لیے کوئی صورت ہے کہ میں تیمم کر کے اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ لوں؟ اب ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، فقالوا ما نجد لك رخصتا وانت تقدر على الماء،
اب وہ جو ساتھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنا جو فتویٰ تھا وہ صادر کر دیا لا علمی کے ساتھ، نہ جانتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ پانی یہاں پر موجود ہے اور پانی کے استعمال پر تمہیں قدرت بھی حاصل ہے، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ تیمم کریں گے تو آپ کا تیمم کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے، اب ساتھی تھے سفر میں جو لوگ ان کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا اور انہوں نے جب یہ جواب دیا تو پھر جب انہوں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کیا کیا، فاغتسل فمات، انہوں نے غسل کیا اور اس غسل کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، انتقال کر گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک، جب ہم لوٹ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سے یہ ماجرا سنایا گیا، بیان کیا گیا۔ فقال قتلوه قتلهم اللہ، حضور غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے مار دیا، اللہ تعالیٰ انہیں مارے، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے۔ غضبناک ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا الا سألوا اذ لم يعلموا، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جب علم نہ ہو تو پوچھ لیا جائے جس کے پاس علم ہو؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، جہالت کا جو مرض ہے اس کی جو دوا ہے وہ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ جہالت ایک مرض ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ اس جہالت ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس علم کے متعلق سوال کر لیں۔ لا علمی کا یہی علاج ہے کہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے علم والوں سے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنما كان يكفيه أن يتيمم، اس شخص کے لیے جس کو غسل کروا کر کے انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ اب راوی کو اس حدیث کو روایت کرنے میں اختلاف یہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دو باتیں انہیں شک ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتے اور اپنا جو سر پہ چوٹ لگی ہوئی تھی تو وہاں پر وہ پٹی باندھ لیتے، یا دوسری چیز حضور نے یہ فرمایا کہ وہ جو زخم تھا اس پر پٹی باندھ لیتے اور اس پر مسح کر لیتے، یعنی سر پر چوٹ تھی تو سر پر پٹی باندھی ہوئی ہوتی، اس پر مسح کر لیتے اور باقی جو جسم تھا اسے دھو ڈالتے، کیونکہ باقی جسم پر اگر پانی بہایا جاتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ روایت ہے سنن ابی داود کی۔ اب اس میں جو تقلید نہیں کرتے، اب ان کی کمنٹری دیکھیں اس حدیث پاک پہ، موسوعۃ القرآن والحدیث کے نام سے ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور پی سی کے لیے ان کے ایپس وغیرہ ہیں، شاید موبائل کے لیے بھی ہوں۔ ان کی کمنٹری دیکھیں جو خود اجتہاد کے قائل نہیں ہیں اور تقلید کرنے سے منع کرتے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ امام اعظم کے کہے ہوئے پر، ان کے بتائے ہوئے پر عمل نہ کیا جائے، وہ اس حدیث پاک کی شرح کیا کرتے ہیں اور اس کی کمنٹری میں وہ کیا لکھتے ہیں، ان کے علماء کیا لکھتے ہیں، وضاحت کی ہیڈنگ ڈال کر کے لکھتے ہیں کہ بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ اصحاب علم سے مراجعہ کیا جائے، یعنی اصحاب علم کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یعنی یہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جس نے علم نہیں سیکھا پراپر طریقے سے، جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، اس کے لیے یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ صاحب علم کی جانب رجوع کرے۔ تو یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ صاحب علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فرق یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم جو خیر التابعین ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، ان کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے عالموں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں جو شاگرد ہیں کسی آپ ہی کے زمانے کے استاد کے، اور ہم رجوع کرتے ہیں حضرت امام اعظم کی جانب جو شاگرد ہیں صحابہ اکرام کے۔ یہ فرق ہے۔ اور آگے دیکھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے 3-4 ہیڈنگز لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے پوچھا تھا جن کو چوٹ لگی تھی اور لوگوں نے ان کو غسل کروایا اور بالآخر ان کی موت ہو گئی، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں بغیر علم کے دیے گئے فتویٰ کا جو وبال ہوگا وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اس عالم پر ہوگا، اس مفتی پر ہوگا۔ اور تیسرا جو ہمارے کام کی چیز ہے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، غیر مقلدین سلفی حضرات اور اہل حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور اس حدیث پاک کی تشریح میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں،
امام اعظم کو ماننے والے، امام شافعی کو ماننے والے، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے، یا جتنے بھی یہ 4 امام ہیں، ان چاروں اماموں کو ماننے والے یہی تو کرتے ہیں کہ کچھ اور انوکھا کام کرتے ہیں۔ تقلید کرنے والے مقلدین یہی کام کرتے ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ میں لکھ رہے ہیں موسوعۃ القرآن والحدیث میں، کہ جو نہیں جانتا اسے جاننے والوں سے، جو صاحب علم نہیں ہے اسے صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ پھر وہی حدیث پاک وہی آیت پاک انہوں نے کوٹ کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو تقلید کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ ہم علم والے نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں، 1400 سال دور ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے سے، تو ہم پوچھتے ہیں ان سے جو علم کا سورج ہیں، ہم ان کی جانب قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان کی جانب رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور جہالت کے اندھیرے سے اس طرح سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ان کی بھی عوام اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے عالم کی تقلید کرتے ہیں، موجودہ زمانے کے کسی عالم کو مانتے ہیں اور اس کے پیروکار بنتے ہیں، اور ہم یا ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی پیروی نہیں کرواتا، ہم سب مل جل کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پیروی ہر کوئی کر رہا ہے اور پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث سلفی حضرات، آپ جائیں دیکھیں، یہ سنن ابی داود کی 336 نمبر روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جن کو اعتراض ہوتا ہے ہم مقلدین پر کہ آپ کیوں امام اعظم کی تقلید کرتے ہو، لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اس حدیث کی کمنٹری میں اور تشریح میں لکھتے ہیں کہ انہیں علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو آپ نے کہا ہے اسی لیے ہم آپ سے نہیں پوچھتے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل عقیدہ صحیحہ پر، عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے، اور اس عقیدے کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ بھی اور اس کے دلائل ہم سب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔